بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھنے والا ہجوم اس طرح خاموش تھا جیسے وہاں کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ سازوں کا ترنم اس سکوت پر کچھ زیادہ ہی سحر آگی اور پرسوز ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسے انسانوں کی مترنم گونج پھر ابھری جو نظر نہیں آتے تھے۔ اس سحر آگی موسیقی میں 4 کمانوں کی پنگ پنگ کی آوازیں بڑی صاف سنائی دیں۔ 4 تیر اس مقدس انسان کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ وہ کھڑا رہا، اس کے بازو اوپر اور کچھ دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ 4 خنجروں والے آگے آ جائیں، اس نے کہا۔ تیر انداز چلے جائیں۔ تیر انداز حیران و پریشان چلے گئے اور 4 آدمی ایک طرف سے سامنے آئے۔ اس حکم پر کہ خنجر ہاتھ میں لے لو اور مجھ سے 15 قدم گن کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ اس سے 15 قدم دور جا کر کھڑے ہوئے۔ اس نے پوچھا، تم نشانے پر خنجر پھینکنا جانتے ہو؟ چاروں نے جواب دیا کہ وہ جانتے ہیں۔ اس نے کہا، چاروں اکٹھے میرے سینے میں خنجر مارو۔ چاروں نے پوری طاقت سے خنجر اس پر پھینکے۔ چاروں خنجر اس کے سینے میں لگے اور وہیں رہے۔ خنجروں کی نوکیں اس کے سینے میں اتری ہوئی تھیں اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہجوم سے آوازیں سنائی دینے لگیں، آفریں، اس کے قبضے میں موت کے فرشتے ہیں۔ کیا اسے جواب مل گیا ہے جس نے پوچھا تھا کہ میں لافانی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ ایک آدمی جو صحرائی لباس میں تھا دوڑتا ہوا گیا اور اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور کہا، جا تجھ پر خدا کی رحمت ہو، تو پھر تو مردے میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ ایک بوڑھے دیہاتی نے آگے آ کر کہا، خدا نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا تھا، وہ جوانی میں مر گیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تو مرے ہوئوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر بہت دور سے آیا ہوں۔ میرے بڑھاپے پر رحم کر، اسے زندہ کر دے۔ بوڑھا دہاڑے مار کر رونے لگا۔ چاروں آدمی کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش آگے لائے۔ لاش درخت کی ٹیڑھی ٹہنیوں کے بنے ہوئے اسٹریچر پر پڑی تھی۔ انہوں نے لاش اس کے آگے رکھ دی۔ اس نے کہا، ایک مشعل لو، لاش کو اٹھاؤ اور تمام لوگوں کو دکھاؤ۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پہلے ہی زندہ تھا۔ لاش سب کے سامنے سے گزاری گئی۔ اس کے منہ سے کفن ہٹا دیا گیا تھا۔ ایک آدمی ہاتھ میں مشعل لیے ساتھ ساتھ تھا۔ سب نے دیکھا کہ اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید تھا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی اور منہ بھی آدھا کھلا ہوا تھا۔ سب نے لاش دیکھ لی تو اسے اس مقدس انسان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ موسیقی کی لے بدل گئی اور پہلے سے زیادہ پرسوز ہو گئی۔ اس نے بازو آسمان کی طرف کیے اور بلند آواز سے پکارا، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تیرے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ تو نے اپنے بیٹے کو سولی سے اتارا اور مجھے صلیب کا تقدس عطا کیا تھا۔ اگر تیرا بیٹا اور اس کی صلیب سچی ہے تو مجھے قوت دے کہ میں اس بد نصیب بوڑھے کے بیٹے کو زندگی دے سکوں۔ اس نے جھک کر لاش کے کفن پر ہاتھ پھیرا، منہ سے کچھ بڑبڑایا، پھر لاش کے اوپر ہوا میں اس طرح دونوں ہاتھ پھیرے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کفن پھڑپھڑانے لگا۔ مقدس انسان ہوا میں اس پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کفن اور زور سے پھڑپھڑایا۔ بعض لوگ اس قدر ڈر گئے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ عورتوں میں سے کسی عورت کی چیخ بھی سنائی دی۔ یہ منظر اس لیے بھی بھیانک بن گیا تھا کہ مردے کو زندہ کرنے والے کے سینے میں 4 تیر اور 4 خنجر اترے ہوئے تھے۔ کفن میں کچھ اور حرکت ہوئی۔ لاش بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ کفن سے باہر نکالے، ہاتھوں سے کفن میں سے چہرہ ننگا کیا اور آنکھیں مل کر کہا، کیا میں عالم پاک میں پہنچ گیا ہوں؟ نہیں۔ اسے زندہ کرنے والے نے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، تم اسی دنیا میں ہو جہاں تم پیدا ہوئے تھے۔ جاؤ، اپنے باپ کے سینے سے لگ جاؤ۔ باپ نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو بازوؤں میں لے لیا۔ بےتابی سے اس کا منہ چوم چوم کر اس نے زندہ کرنے والے کے آگے سجدہ کیا۔ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے۔
وہ آپس میں خسر پسر کر رہے تھے۔ ان کے سامنے کفن میں لپٹی ہوئی لاش اپنے پاؤں پر چل رہی تھی۔ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ باپ نے اسے سارے ہجوم کے سامنے سے گزارا تاکہ سب دیکھ لیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ لیکن میں اور کسی مردہ کو زندہ نہیں کروں گا، اس نے کہا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں خدا کا ایلچی بن کر آیا ہوں، ابھی خدا سے اجازت لی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے طاقت دے دے کہ میں مرے ہوئے انسان میں جان ڈال سکوں۔ خدا نے مجھے طاقت دے دی۔ کیا تم جنگ میں مرے ہوئے سپاہی کو زندہ کر سکتے ہو؟ مجمع میں سے کسی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ جنگ میں مرنے والوں سے خدا اتنا زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ انہیں دوسری زندگی نہیں دیتا۔ اگلے جہان وہ انہیں دوزخ کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ ہر مرد کسی کو قتل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جس طرح اسے ایک باپ نے پیدا کیا ہے، اسی طرح وہ بھی کسی کا باپ بنے۔ اسی لیے تمہیں کہا گیا ہے کہ 4 بیویاں رکھو۔ مرد اور عورت کا یہی کام ہے کہ بچے پیدا کریں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان سے بچے پیدا کریں۔ یہی عبادت ہے۔ جس وقت وہ معجزے دکھا رہا تھا، اس وقت 2 آدمی ٹیلے کے پیچھے اس جگہ چھپے ہوئے تھے جہاں رنگ برنگ خیمے نصب تھے۔ کسی خیمے میں سے لڑکیوں کی باتیں اور ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 2 آدمی امام اور محمود بن احمد تھے۔ محمود کو یقین تھا کہ سعدیہ یہیں کہیں ہے۔ محمود میں اتنی مذہبی سوجھ بوجھ نہیں تھی۔ وہ خدا کے اس ایلچی کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کے قابل نہیں تھا۔ امام نے کہا تھا کہ کوئی انسان مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس نے توجہ ہی نہیں دی تھی کہ پر اسرار آدمی لوگوں کو کیا کچھ کر کے دکھا رہا ہے۔ اس نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا تھا کہ لوگ اس کی کرامات دیکھنے میں مگن ہیں، اس لیے پیچھے جا کر یہ دیکھا جائے کہ اس میں راز کیا ہے۔ اس کی توجہ صرف سعدیہ پر تھی۔ محمود صرف سعدیہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خیموں کی جگہ اندھیرا تھا۔ صرف 3 خیموں میں روشنی تھی۔ تینوں کے پردے دونوں طرف سے بند تھے۔ وہاں پہرے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ 2-3 مرد کہیں باتیں کر رہے تھے۔ یہ خطرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دونوں کسی کو نظر آ گئے تو وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ٹیلے کی دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اور سازوں کا ترنم بھی سنائی دے رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سازندے کہاں ہیں۔ امام اور محمود نے روشنی والے ایک خیمے کے قریب جا کر لڑکیوں کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ ان کی باتوں نے ان کا حوصلہ بڑھا دیا۔ ایک نسوانی آواز کہہ رہی تھی، یہاں بھی تماشا کامیاب رہا ہے۔ ایک اور لڑکی نے کہا، بڑی ہی جاہل قوم ہے۔ مسلمان کو تباہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسے شعبدے دکھا کر توہم پرست بنا دو۔ یہ ایک اور عورت کی آواز تھی۔ معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے۔ نئی چڑیا، ایک لڑکی نے کہا، تم سب کو ماننا پڑے گا کہ وہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ آج دن کو بھی روتی رہی تھی، کسی لڑکی نے کہا۔ آج رات اس کا رونا بند ہو جائے گا، ایک لڑکی نے کہا۔ اسے خدا کے بیٹے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کا قہقہا سنائی دیا۔ ایک نے کہا، خدا بھی کیا یاد کرے گا کہ ہم نے اسے کیسا بیٹا دیا ہے۔ کمال انسان ہے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔